ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، کیسی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، مصیبت کوئی پریشان کن بات پیش آ جائے، فرمایا کہ ایک نسخہ ہے، اس کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت دن میں 3 ٹائم، 3 وقت، ظہر بعد، مغرب بعد، عشاء کے بعد، چونکہ فجر کے بعد تو نفل جائز نہیں، عصر کے بعد بھی جائز نہیں نفل، تو ظہر بعد، مغرب بعد، عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے بھیک مانگتے رہے۔ فرمایا میں تو اسی پر عمل کرتا ہوں اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ 3 وقت نہ پڑھ سکیں 2 وقت پڑھ لیں، ذکر کرتے رہیں، ہم دعا کرتے رہیں، آہوزاری کرتے رہیں، امیدوار رہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں اللہ کو یاد دلانے کے لیے، بھول چکا ہوتا ہے خدا کو، پھر یاد آ جاتا ہے خدا، بگڑی بن جاتی ہے، شقاوت سے، ضلالت سے، گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے۔ اللہ تک جو موج غم لے آئی تو اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے۔ دعا مانگے بیماری میں، حضرت ایوب علیہ السلام مانگتے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار مجھ کو تکلیف پہنچ گئی اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ کیسی اس میں عاجزی ہے کہ ساری کرم کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے، بیماری دور کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو کچھ بھی آپ نازل کریں ایک پروردگار مجھ پر میں محتاج ہوں۔ اس میں تجویز ہے ہی نہیں، تفویض ہی تفویض، بس مانگنے میں بھی تجویز نہیں، تفویض، بس جو بھی تو عطا کر دے، اس طرح بھی میری مدد فرما دے، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اللہ، وهو ارحم الراحمین، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ ارحم الراحمین کہہ کے دیکھیں انبیاء علیہم السلام ان کو پکارتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ہم بھی پکاریں ان کو ارحم الراحمین کہہ کے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا خدا خود سکھاتا ہے، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس عارضی کا مضمون مالک تعالی شانہ سکھائے اس کے عدم قبول کا احتمال نہیں ہوتا، امکان نہیں ہوتا۔ دیکھیں حق تعالیٰ جو دعائیں سکھاتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی اس کو مانگنے والے محروم نہیں ہوں۔ جو دعائیں اللہ تعالیٰ سکھائیں قرآن و حدیث میں سکھائی گئی، مانگنے والا محروم نہیں ہوگا، اس کو مانگو ضرور عطا ہوگی۔ خلوص دل سے پکارے کوئی اگر ان کو، ہر ایک نام ہی ان کا پھر اس میں اعظم ہے۔ بچے کو کوئی بھی ڈراتا ہے، بلی بھی آتی ہے اماں کو پکارتا ہے، ابا کو پکارتا ہے، چوہا بھی آ جاتا ہے تو اس کو اماں ابا یاد آتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو بھی اماں ابا یاد آتے ہیں، تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یا کوئی ڈراتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، تب بھی اماں ابا یاد آتے ہیں، وہی بات۔ تو بندے کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہے تو اپنے ربا کو پکارے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، حدیث پاک میں جب تجھ کو سوال کرنا ہو اللہ ہی سے سوال کر، جب تجھ کو مدد مانگنی ہو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ یہی بندگی، یہ عبدیت ہے، دین فطرت ہے۔ آدمی کی ایک طبعی فطری چاہت ہے کہ میں کسی کو پکاروں جب مجبور ہو جاؤں، پریشان ہوں، مصیبت آئے، ضرورت ہو، تکلیف ہو، حاجت ہو، میں کسی کو پکاروں تو بس اللہ کو پکاروں، وہی خالق ہے، وہی صاحب قدرت ہے۔ یہ بدھ جو محتاج ہیں سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں۔ نمک ختم ہو گیا، چاول ختم ہو گئے، آٹا ختم ہو گیا، اللہ کو پکارے۔